یہی جو غزوہ ہے غزوہ بنو مصطلق، اسی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے اسی سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق میں، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ واقعہ افک، افک کا معنی ہوتا ہے بہتان لگانا، الزام لگانا۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جاتے تھے، یہ واقعہ تفصیلاً صحیح بخاری میں موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراندازی کرتے، آپ کی جس زوجہ محترمہ کا نام نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو آپ نے قراندازی کی تو نام نکلا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ غزوے میں لے گئے۔ اس وقت چونکہ پردے کے احکامات میں نے عرض کیا پہلے آ چکے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کی ایک سواری تھی، اوپر کھجاوا تھا، اس کھجاوے میں وہ ہوتی تھی اور چاروں طرف پردے لٹک رہے ہوتے تھے، کسی کی نگاہ اس پہ نہیں پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ جس پر سواری پہ سوار تھی وہ پیچھے تھی۔ اب یہ غزوے سے جب واپسی آ رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا۔ اب جن کو ضرورت تھی قضاء حاجت کی وہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، سہارا تھا تو مرد بھی عورتیں بھی، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قضاء حاجت کے لیے گئیں۔ راستے میں جب واپس آ رہی تھی تو ان کا ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا۔ تو جب یہ واپس آ رہی تھی ہار گر گیا، جب دیکھا تو ہار نہیں ہے تو ہار تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے ان کو تاخیر ہو گئی اور وہ جو قافلہ تھا وہ آگے نکل گیا۔ حضرت عائشہ جس سواری پہ ہوتی تھیں اس سواری کے کھجاوے کو 2-3 صحابہ کرام اٹھا کر اوپر رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم ان دنوں میں بہت ہلکا پھلکا تھا، جسم پہ گوشت وغیرہ نہیں تھا، عمر بھی کم تھی، تو اس وجہ سے انہیں محسوس نہیں ہوا۔ کھجاوے کا اپنا اتنا وزن تھا، لکڑی کا کھجاوا تھا، وہ سمجھے کہ شاید ام المومنین حضرت عائشہ موجود ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ اپنا ہار ڈھونڈ رہی تھی، تو انہیں پتہ نہ چلا، انہوں نے کھجاوا رکھا اور قافلہ نکل گیا آگے۔ اب ایک صحابی پیچھے پیچھے ہوتا تھا جس کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو پیچھے اس لیے رکھا گیا تھا اگر کوئی چیز گری پڑی ہو، قافلے سے کوئی سامان گر جائے تو یہ صحابی اس کو لے کر آئے۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا ہار نہ ملا تو میں جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، تو اب انہوں نے سوچا میں یہیں لیٹ جاتی ہوں اور جب وہ قافلے والے آئیں گے تو مجھے یہی تلاش کریں گے تو میں واپس ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس دور میں نہ موبائل فون تھا نہ ایسے آلات تھے کہ کوئی اطلاع دی جا سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بھی چونکہ تھکی ماندی تھی، سفر تھا، تو ان کے پاس بڑی چادر تھی، انہوں نے نیچے لیٹ گئی، درخت کے نیچے چادر اپنے اوپر ڈال دی، آرام کرنے لگی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے سے آ رہے تھے، ان کی جب نظر پڑی کہ کوئی لیٹا ہوا ہے تو جب قریب آئے ام المومنین فرماتی ہیں صرف انہوں نے یہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلند آواز سے کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، ایک دم وہ کھڑی ہو گئی۔ اب پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے وہ پہچان گئی کہ حضرت عائشہ ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب حضرت صفوان ایک طرف ہو گئے، چلے گئے، تو میں سواری پر بیٹھ گئی۔ اب حضرت صفوان بن معطل نے آگے سے اونٹنی کی سواری کی نکیل پکڑی اور سواری کو لے جانے لگے۔ اب یہ سفر ہوتے ہوتے تاکہ قافلے تک پہنچ جائیں۔ اب قافلے میں آگے چونکہ منافق بھی تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ بدبخت بھی موجود تھا، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صفوان بن معطل آ رہے اور اس سواری پر حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی، یہ بہتان باندھ دیا، یہ الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے پیچھے رہ گئیں، معاذ اللہ ان کا اس صحابی کے ساتھ ایک غلط تعلق تھا، تو اس خواہش کی وجہ سے وہ پیچھے رہیں، یہ الزام باندھا۔ اب یہ ایک ایسا بہتان لگا دیا، اور جو لوگ سادہ لوگ تھے اور سادہ مزاج لوگ تھے ان کو یہ غلط فہمی اور اس پروپیگنڈے میں انہوں نے متاثر کر دیا۔ اب یہ انہوں نے افواہ پھیلا دی، تو اس وقت مدینہ میں چونکہ بہت سے منافق تھے، جیسے پہلے بات گزری کہ غزوہ احد میں بھی یہ 300 منافقین کو لے کر الگ ہو گیا تھا، تو بہت سے لوگ اس کے ہمنوا موجود تھے، تو اس نے پورے مدینہ میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو رہیں تو ان کا کوئی غلط تعلق تھا، اس وجہ سے رہیں۔ اب یہ بہت بڑا الزام تھا، اور یہ الزام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ تھا،
اس لیے کہ وہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی تھا کہ 1 مہینے تک اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی ہے، 1 مہینے تک اب کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ ام المومنین کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے، تو بھولی بالی تھی، اندازہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ کہتی ہیں رات کا وقت تھا کہ میں قضائے حاجت کے لیے گھر سے جانے لگی تو میرے ساتھ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ام مصطح، تو وہ میرے ساتھ تھیں۔ تو ان دنوں میں قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تو دن میں 1 دفعہ جاتے تھے، 1 دفعہ رات کو چلے جاتے، قضائے حاجت ہو جاتی۔ چونکہ ہم لوگ تو صبح و شام کھاتے پیتے رہتے اس لیے ہم ہر آدھے گھنٹے کے بعد جاتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ اور سلف میں کھانا پینا کم تھا، ان کی زندگی کا مقصد اعمال اور عبادت تھی، تو اس لیے وہ رات کے وقت صرف 1 دفعہ جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں ام مصطح کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں ام مصطح کا پاؤں اپنی چادر میں آ گیا، پاؤں اس میں جیسے ہی پھنسا تو وہ گر گئی۔ تو گری تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بددعا کی کہ مصطح تباہ ہو، برباد ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کہا تو کیوں اپنے بیٹے کو بددعا کر رہی ہے؟ تیرا بیٹا تو اچھا آدمی ہے، نیک ہے، اور وہ تو بدر میں بھی شریک ہوا ہے، اور تو اس کو یوں کہہ رہی۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، تو بولی بالی ہے کہ اس نے تیرے اوپر الزام لگائے، یہ بھی ان میں شریک ہو گیا۔ صحابہ اکرام میں ان کا چونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیل گیا تھا تو بعض لوگ ان کی باتوں سے، پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت یہ مصطح بن اساسہ، اور ایک صحابیہ حمنہ بنت جہش، یہ 3 ان کے پروپیگنڈے سے، باتوں سے متاثر ہو کر یہ سمجھے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا، اور اس وجہ سے ام المومنین پیچھے رہ گئی ہوں گی۔ تو مصطح کی والدہ نے حضرت عائشہ کو بتایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات پھیلی ہوئی ہے اتنے دنوں سے؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا آپ وہ جو قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی تو منافقین نے بات پھیلا دی ہے پورے مدینے میں کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ اس وجہ سے رہی ہے، اور ایک طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے۔ ام المومنین کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اپنی قضائے حاجت بھول گئی، وہ مجھے یاد ہی نہیں رہے، میں بہت پریشان ہو گئی کہ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا۔ تو کہتے ہیں میں واپس فوراً آئی، اور اس بات کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا کہ بہت بڑا الزام ہے، ایک نیک صالح پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگا دیا جائے، اس کی عزت پہ کوئی حرف آ جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ام المومنین کہتی ہیں مجھے بخار ہو گیا، اور بخار کی حالت تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں گھر آتے، حضرت عائشہ سے پوچھتے وغیرہ، لیکن وہ جو ایک پہلے تعلق تھا ماضی میں کہ جو میاں بیوی کا آپس کا تعلق، بات چیت کرنا، کچھ دیر بیٹھنا، گفتگو کرنا، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ تعلق نہیں تھا، اس میں کمی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا، وہ سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات ہوگی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ عالم الغیب ہوتے تو مہینہ بھر کیوں پریشان ہوتے؟ تو آپ بتا دیتے کہ میری گھر والی پہ جھوٹی تہمت لگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں آ گئی، اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں ام رومان، والد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ وہاں آئیں تو اب یہ رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ان دنوں میں ان کی حالت ایسی تھی، اتنا روتی تھی، اتنا، بخاری کی روایت میں ہے کہ میری آنکھ کبھی اتنا بھی یوں نہیں سوتی تھی جس طرح آدمی سرما لگاتا ہے نا، سرما لگاتا ہے، پلک جھپکتا ہے، آنکھ کھلتی ہے بند ہوتی ہے، تو میری آنکھ نہیں لگتی تھی، یعنی رات ہے دن ہے، رونا ہے، غم ہے کہ کتنا بڑا میرے اوپر الزام لگ گیا۔ تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، بخار کی حالت ہے، ہر وقت میں رو رہی ہوتی تھی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان یہ میرے اوپر الزام لگ گیا، تو ماں نے تسلی دی کہ بیٹی آپ پریشان نہ ہو، جب کوئی عورت حسین ہو، شوہر اس سے محبت کرتا ہو تو اس کی سوکنیں یا عورتیں اس سے حسد کر لیتی ہیں، تو انہوں نے حسد میں ایسی بات کی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اماں جان آخر مجھ سے کون ایسا وہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں سے کسی نے بھی حضرت عائشہ پہ کوئی الزام نہیں لگایا، ازواج مطہرات میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ تو حضرت عائشہ ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ کچھ نہیں کہتے، حضرت صدیق اکبر بھی پریشان تھے کہ میں کیا کہوں۔ تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں دن گزرتے جا رہے ہیں، تو میں نے عرض کی نا مہینہ تک اس بارے میں کوئی وحی اب تک نہیں آئی تھی۔
تو حضرت عائشہ ایک دن اتنا روئی کہ ایک چیخ نکل گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بالا خانے میں تلاوت کر رہے تھے. آواز پہنچی، پتہ چلا، نیچے آئے، کیا ہو گیا؟ تو کہا غم اور صدمے کی وجہ سے حضرت عائشہ کی یہ حالت ہے. تو حضرت صدیق اکبر بھی رونے لگ گئے. قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے کہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہو گیا. اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا. رب العالمین اپنے نیک لوگوں کو آزماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد آئے. آپ نے اب صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا، چونکہ اسامہ گھر کے آدمی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے، حضرت ام ایمن کے تھے، گھریلو آدمی تھے. آپ نے کہا اسامہ تم کیا کہتے ہو میری گھر والی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ان میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں دیکھتا. یعنی میں نے ہمیشہ ان میں بھلائی دیکھی ہے، دینداری، تقوی دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی بات ان میں نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتیں اور بھی بہت ہیں. مقصد تھا اگر آپ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ حضرت بریرہ سے پوچھو، وہ باندی تھیں، وہ گھر کی عورت تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو جو گھر کی عورت ہوتی ہے اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا. بریرہ تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ان کے اندر کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. زندگی گزر گئی، میں نے ام المومنین میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. البتہ کبھی کبھی آٹا گھون دیتی ہیں، آٹا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، تو کبھی بکری آ جائے آٹا کھا لیتی ہے. یعنی اتنی بھولی بالی ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں، وہ کہاں کسی غیر محرم سے تعلق رکھ سکتی ہیں. یعنی غیر محرم سے تعلق رکھنا، وہ کرنا، وہ تو کوئی چالاک عیار عورت ہو، یہ تو بالکل سیدھی سادی بولی بالی عورت ہے. میں نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیگر صحابہ سب نے یہی بات تھی، یا رسول اللہ ہم نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں آپ دیکھو وہ کس سے، اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے، اوس میں سے، آپ اجازت دو ہم ان کو قتل کریں گے. اور اگر وہ قبیلے خزرج میں سے ہے تو چونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول خزرج میں سے تھا، کہ اگر یہ ان کے قبیلے میں سے ہے تو آپ اجازت دیں ہم ان کا سر قلم کر دیں. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے. اب چونکہ تھے تو لیکن بہرحال انسان ہے، بشری تقاضا ہے، تو قومیت کی بات آ گئی، وہ ان کے قبیلے کا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں تم ایسی بات نہ کہو کہ تم میرے قبیلے کے آدمی کو قتل کرو گے. تو اتنے میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ کی حمایت میں کھڑے ہوئے کہ انہوں نے سچ کہا تم منافقین کا سائیڈ نہ لو، جس نے تہمت لگائی، الزام لگایا ہے ناحق، اس کو قتل کیا جائے. جب یہ آپس میں تھوڑی سی بات بڑھنے لگ گئی، بے اتفاقی کی تکرار ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کو ختم کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، ام المومنین بھی پریشان ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے پاس آئے، اور جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر دو. حضرت عائشہ کے آنسو نہیں تھمتے تھے، مسلسل روتی رہتی تھی. فرمایا کہ اگر میں قسم کھاؤں کہ میں بے گناہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں بے گناہ ہوں، تم لوگ میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے. اگر میں قسم کھاؤں میں بے گناہ ہوں تو پروپیگنڈا اتنا پھیل گیا، مہینے سے بات کا چرچا ہے، تم میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے. اور اگر میں کہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے تو تم میری بات کو تسلیم کر لو گے. میری مثال تو وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد کی ہے. اس وقت نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا. میری مثال حضرت یوسف کے والد کی مثال ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر ہی کروں گی، اور جو یہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ میرا مددگار ہے، یعنی اللہ میرا دفاع کرے گا، میں صبر کرتی ہوں. پھر آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ نے والدہ سے کہا آپ حضور کو جواب دو. ام رومان نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں حضور کو، یعنی میں کیا کہوں. ابو بکر صدیق سے کہا حضرت عائشہ نے آپ کہو. کہا بیٹی میں کیا جواب دوں حضور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے. اللہ کی طرف سے بھی کتنا بڑا امتحان ہے، اللہ بھی نیک لوگوں کا بڑا امتحان لیتا ہے. لیکن رب العالمین نے پھر حضرت عائشہ کی مدح میں قرآن نازل کیا. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور بیٹھے، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی.
جب وحی کا نزول ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے، سردی کے ایام ہوتے تھے، وحی نازل ہو رہی ہے، صدیق اکبر بیٹھے، ایک نظر حضور کے چہرے پہ مارتے ہیں، ایک نظر حضرت عائشہ پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیٹی سے غلطی ہوئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو اور وحی نازل ہو جائے تو قیامت تک کے لیے ایک بات ہوگی، سامنے آ جائے گی۔ لیکن جب بیٹی پہ نظر مارتے تو حضرت عائشہ کا چہرہ مسکراتا ہوا چمکتا تھا، یعنی کوئی ناگواری نہیں تھی، تو دل مطمئن ہو جاتا کہ میری بیٹی سے ایسی بات نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے ہم لوگوں نے تو جاہلیت میں بھی یہ گناہ نہیں کیا، اسلام لانے کے بعد کیسے کر سکتے تھے؟ جاہلیت میں بھی ہمارے خاندان میں یہ گناہ نہیں تھا۔ اب جب وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام وحی ختم ہوئی، فرمایا عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی اور اللہ نے تمہاری مدح میں قرآن اتار دیا۔ سورہ نور کی 10 آیات اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی میں تو سمجھتی تھی شاید اللہ تعالیٰ حضور کو کوئی خواب دکھا دے گا، خواب میں کوئی بات سامنے آ جائے گی یا ویسے کوئی وحی آ جائے گی، مجھے یہ اتنا وہ نہیں تھا کہ میری کیا حیثیت کہ اللہ میرے بارے میں قرآن نازل کرے، جو قرآن نمازوں میں پڑھا جائے، جو قرآن ممبر محراب سے پڑھا جائے، جس کے پڑھنے پر ہر لفظ پہ 10 نیکیاں اور جس کی برات کا اعلان ساری زندگی کے لیے ہو، مجھے اتنا اپنے بارے میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے بارے میں قرآن اتارا۔ اور قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا جنہوں نے یہ بہتان باندھا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جب ان لوگوں نے یہ الزام کی بات سنی تو انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعنی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اس بات کو سن لیا مناسب نہیں تھا کہ تم یہ بات کرتے، تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ کی ذات یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو انہوں نے بہتان لگایا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا جنہوں نے الزام لگایا، اللہ نے حضرت عائشہ کی مدح میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان پر زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، بسبب ان کے جو یہ اعمال کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ پورا دے گا ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، یقیناً اللہ جانتا ہے، اللہ کی ذات برحق ذات، ہر واقعے سے اللہ مکمل طور پر آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے عجیب بات فرمایا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، پس یہ لوگ بری ہیں اس سے جو ان کے بارے میں کہا گیا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے، بہت عمدہ رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن نازل فرما دیا اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ ام المومنین پاکیزہ ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نکاح میں حضور ہے جو پاکیزہ۔ معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نبی کی گھر والی بدکار ہو اور وہ خبیث ہو، تو پھر اس کے عقد نکاح میں خبیث کے لیے تو خبیث ہوتا ہے، نبی پاکیزہ ہے تو عورت بھی پاکیزہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی مدح میں یہ قرآن اتار دیا۔ حضرت عائشہ اسی طرح جس طرح حضرت مریم جب ان پر الزام لگا تو دیکھیں عجیب بات ہے، وہاں گواہی دینے والا ایک بچہ تھا، گواہی دینے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، گواہی دینے والا ایک بچہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ جب الزام لگا ہے تو اللہ رب العزت نے خود گواہی دی اور اللہ نے قرآن اتار دیا۔ تو یہ بہت بڑی منقبت ہے، اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی معاذ اللہ حضرت عائشہ پہ اگر اب بھی تہمت لگائے گا، قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے تو وہ کافر اور مرتد ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔
باپ اور بیٹی کو اللہ نے مقام دیا. جو صدیق اکبر کی صحبت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. جو ام المومنین حضرت عائشہ پہ الزام لگائے وہ بھی کافر ہے. اللہ نے باپ کی صحبت بھی قرآن میں بیان کی, بیٹی کی پاک دامنی بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی. تو یہ بہت بڑی منقبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. چونکہ اس سے متاثر ہونے والے مستح بھی تھے, پروپیگنڈے میں یہ بھی متاثر ہو گئے. اب مستح حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا. پہلے ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے, لیکن اس بات پر کہ میری بیٹی پر الزام لگا اور یہ بھی اس میں شریک ہو گئے, تو صدیق اکبر نے کہا میں آئندہ تعاون نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, مناسب نہیں ہے فضیلت والے لوگوں کے لیے, وسعت والے لوگوں کے لیے, أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, انہیں چاہیے کہ وہ دیں اپنے رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, مہاجرین کو جو اللہ کے راستے میں ہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو, درگزر کرو اگر ان سے غلطی ہو گئی. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر نے فرمایا یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے. تو انہوں نے دوبارہ خرچہ شروع کر دیا, جو خرچہ روکا تھا اب دگنا خرچہ, ڈبل خرچہ دینا انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا. تو دیکھیں یہ حضرت صدیق اکبر کا بھی کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو کہا اولو الفضل منکم, فضیلت والا. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو فرما رہے